الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل. معزز ناظرین کرام، آج ہم طلاق سے بچنے کے عمل کے حوالے سے بات کریں گے. طلاق بہت برا عمل ہے. بے وجہ طلاق ہو تو آسمان لرز جاتے ہیں. طلاق دینے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور شیطان جو ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے. میاں بیوی کی لڑائی انتہا پر پہنچ جائے اور خاندان کے لوگوں کی صلح صفائی کی کوششیں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام میں طلاق یا خلا کا آپشن موجود ہے. دور حاضر میں سب سے پہلا آپشن ہی طلاق کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی زندگیاں برباد ہو جاتے ہیں اور بہت سے گھر جو ہے کہ اجڑ جاتے ہیں. بچوں کے زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں اور جس عمر میں بچوں کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں جو ہے کہ بچے مایوس ہو جاتے ہیں اور بچے برباد ہو جاتے ہیں. ان کی تربیت نہیں ہوتی، ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی، ان کی روحانی تربیت نہیں ہوتی. ان کی تعلیم جو ہے کہ وہ مذاق بن کر رہ جاتا ہے. کہیں بیوی کی ذرا سی غلطی پر خاوند طلاق دے دیتا ہے اور تو کہیں خاوند کی ذرا سی غلطی پر بیوی جو ہے کہ وہ خلع لینے پہ آتی ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے کہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ان حالات میں روحانی علاج کرنا بہترین عمل ہوتا ہے. دعا توبہ استغفار سے اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ طلاق کی موجب بننے والی غلطیاں بھی دور ہو جاتی ہے. ایسے تمام لوگ جن کے گھر طلاق اور خلع سے ٹوٹنے کا خدشہ ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ ان آیات کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرے. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرے. اگر مرد کی طرف سے طلاق دینے کا خدشہ ہو تو بیوی پڑھے. اگر بیوی کی طرف سے خلع لینے کا خدشہ ہو تو مرد پڑھے. انشاءاللہ تعالی آپ کی بیوی خلع لینا چھوڑ دے گی. میاں بیوی کی محبت جو ہے کہ کمال کو پہنچے گی. یہی عمل طلاق دینے والے شوہر کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ان آیات کو اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد پڑھے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کرے. انشاءاللہ تعالی بیوی خلع لینا چھوڑ دے گی اور شوہر جو ہے کہ وہ طلاق دینا چھوڑ دے گی. دونوں کے درمیان ایک دائمی محبت اور ایک دائمی جو ہے کہ صلح خوشی نصیب ہوگی. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں.